السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ فاتحہ کے 4 ضمنی موضوعات میں سے جو تیسرا ضمنی موضوع ہے وہ حدود کا اقرار ہے۔ یہ آیت نمبر 5 سے ماخوذ ہے۔ بڑا بنیادی طور پہ دین کا یہاں پہ بہت ہی خلاصہ بیان کر دیا گیا 5 نمبر میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی ایاک نعبد، ہم تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ بندگی کسی اور کی ہے، نہ مدد کسی اور سے ہے۔ اب یہ ہم ایاک نعبد، یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی کے اوپر سارا دین کا سٹرکچر کھڑا ہے۔ پہلے ہم نے اقرار کیا تھا پچھلی آیت کہ مالک یوم الدین ہے، اللہ روز جزا کا مالک ہے، جو حساب کتاب ہونا ہے، سارا کچھ ہونا ہے، اس کا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے۔ اور پھر وہی اکیلا مالک ہے جس کی ایاک نعبد، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کا کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہے، اسی کا سجدہ ہے، اسی کو نظر ہے، اسی کی نیاز ہے، اسی کی قربانی ہے، ہر چیز اس کی نظر ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ سورہ الناس آخر میں نا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، تو الہ الناس وہ جو الہ ہے جس کے آگے ہم نے سجدہ کرنا ہے، نظر نیاز کرنی ہے، جس سے مانگنا ہے، جس سے استغاثہ کرنا ہے، فریاد کرنی ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اور پھر دوسرا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا، فریاد، پکار، مدد، حاجت روائی، مشکل کشائی کا ذمہ کھل کر اظہار ہے۔ دین یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دین سے آگے، اس سے آگے دین نہیں ہے، اس سے آگے صرف کاروبار ہے۔ جہاں بھی کسی اور سے مدد بندگی ہے، کسی اور کو نظر نیاز ہے، یا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں غائبانہ طور پہ کہ وہ بھی استغاثہ کر سکتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی پہنچتا ہے مدد کو، وہ بھی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے، وہ بھی بگڑی بنا دیتا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے۔ یہ سب کچھ دین کا اس آیت کے خلاف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی، تیری سے مدد یہاں پر۔ اس کے بعد جی اگلا ہے جو دعائیں ہیں، پھر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ نہیں، سیدھا راستہ جو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت 68-69 میں اللہ نے بتایا ہے کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم چلائیں گے انہیں سیدھی راستے پر۔ اللہ نے یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، جس کی میں نے دعا کی ہے، وہ کیا ہے؟ چونکہ حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، ان کے ساتھ جو ہے تو اللہ نے ان پر انعام کیا، جیسے وہ کیا نبیوں پر، نبیین و صدیقوں پر، اور شہداء پر، اس نے اور صالحین پر۔ اور اچھی تو بات کیا ہے؟ حکم اللہ کا اور رسول کا ماننا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ چلا سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 68-69 کو دیکھیے گا، جب یہ دعا کی ہے اور دعا کا نتیجہ کہ اللہ نے کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ وہ ہے حکم ماننا اور اسی پہ چلنا۔ اور یہی سورہ نساء کی آیت 175 میں بھی اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کو مضبوطی سے پکڑا تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، اور پہنچا دے گا ان کو اپنے سیدھے راستے پر۔ تو بنیادی طور پہ اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس پہ مضبوطی وتعصموا بے، تو وہ اس پہ مضبوطی پکے اس پہ چلے، ہر وقت اسی پہ لگا رہے، تو پھر اللہ اسے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت 16 میں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے، جسے اللہ ہدایت کرتا ہے جو اس کے تابع ہوا اس کی رضا کا، اور سلامتی کی راہیں ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور روشنی میں لاتا ہے اپنے حکم سے، ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔ تو بات کے تباہ کرنی ہے اللہ کے حکم کی، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کر گئے تو پھر اللہ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم ویہدیہم الی صراط مستقیم، انہیں سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور سورہ زخرف 43 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 43 میں 43 میں بھی یہی بات آئی ہے کہ جو کچھ تجھے حکم پہنچائے، جو بھی وحی سے اللہ نے قرآن شریف اتارا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ، فستم سے مضبوطی سے پکڑ، تو یہی سیدھا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن پہ تو مضبوطی سے پکڑنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مضبوطی سے چلنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر اسی زخرف کی آیت نمبر 64 میں بھی اللہ نے بتایا بے شک اللہ جو ہے وہی رب ہے، اور میرا بھی تمہارا بھی سب کا رب ایک اللہ ہے، سو وہ فعبدوہ، صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ صراط مستقیم یہی سیدھی راہ ہے۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ کا حکم ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، اطاعت کرنا، مکمل اطاعت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی سے نجات ہے انشاءاللہ۔ اور سیدھا راستہ ایک چیز سمجھ لیں، دنیا اور آخرت کے درمیان، جنت کے درمیان ایک ہی سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ آپ 2 نقطے لگائیں، ایک کو دنیا سمجھے، ایک کو جنت سمجھے۔ اب سب سے چھوٹا اور سب سے کم راستہ صرف صراط مستقیم ہوتا ہے، سیدھا خط ہی سب سے چھوٹا، باقی جتنے خط ہیں وہ ٹیڑھے ہوں گے، دائیں سے بائیں سے کسی سے روٹ سے جائیں، یہ سب ٹیڑھے بھی ہوں گے اور لمبے بھی ہوں گے، تو سیدھے کوئی نہیں۔ سیدھا خط ہی سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، وہ کہ اللہ کا حکم جو قرآن مجید میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو سنت میں، سیرت میں ہے، حدیث میں ہے، اس پہ چلنا ہے، تو انشاءاللہ یہ سیدھا راستہ ہے۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.